اپنی بیٹھک کا، اور یہ تو انجم صاحب نے، چونکہ ہم خود اس میں میزبان بھی ہیں، اور انہوں نے اس پہ یہ ظلم یہ کر دیا کہ مجھے یہاں بٹھا دیا. لیکن اس بہانے ایک تو یہ کہ میری حاضری بھی یہاں پر ہو گئی، اور اب سب دوستوں کو، اب سب لوگوں کو سننے کا مجھے موقع ملا، جو کہ میری بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ مصروفیات ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے شاید اتنا ٹائم نہیں مل پاتا کہ وہ لوگ جو لکھ رہے ہیں، نئے لوگ لکھ رہے ہیں، ان کو آمنے سامنے سنا جائے. آپ سب کا کلام رسالوں کی، آج کل تو خیر فیس بک کی سہولت بھی موجود ہے، تو وہ اس حوالے سے تو نظر سے گزرتا رہتا ہے، لیکن ظاہر ہے جب آپ آمنے سامنے سنتے ہیں کسی کو، اس کا ایک امپیکٹ اور ہوتا ہے، اس کا ایک مزہ مختلف ہوتا ہے. تو جیسے ابھی عثمان کو سنا ہم نے، تو عثمان کی غزلیں کچھ پڑھی بھی تھیں، کچھ ذکر پہلے بھی سنا تھا، لیکن ابھی جب سنا ہے تو یہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے، اور بڑی ایک دل کو تسلی دینے والی بات ہے کہ آپ سب لوگ جو نوجوان نسل سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے بعد کے آنے والے سبھی نوجوان ہیں، گو کہ ابھی بزرگوں کے نزدیک تو انجم صاحب کے نزدیک تو ہم بھی نوجوان ہیں لیکن یہ ہے کہ بڑی تسلی ہوتی ہے اور بڑا مزہ آتا ہے، اور ایک دل کو خوشی ہوتی ہے، دلی خوشی ہوتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو شعر کا سفر ہے وہ رکا نہیں ہے، بلکہ وہ آگے سے آگے بڑھ رہا ہے. اور آپ سب لوگوں کے جو اشعار سنے ہیں، عثمان کے جو شعر سنے ہیں، وہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ نہ صرف یہ کہ شعر کا سفر آگے بڑھ رہا ہے، زبان کا سفر آگے بڑھ رہا ہے، بلکہ تخیل کی سطح پر بھی، اور جو ایک اظہار کا ایک سلیقہ ہے اور قرینہ ہے، اس کی سطح پر بھی آپ لوگوں کی نسل ہماری نسل سے یقیناً ایک اگلا قدم ہے. تو یہ ایک بڑی دل کو تسلی دینے والی بات ہوتی ہے. اللہ آپ سب لوگوں کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور عثمان کو بالخصوص عثمان کے لیے بھی بہت دعائیں ہیں. اور اسی ایک تھوڑی سی چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے بہت سے نئے لکھنے والے، ایون ہمارے ساتھ کے بھی نئے لکھنے والے یا جو دوسرے بھی، وہ ایک اس مغالطے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ شاید کچھ انوکھا لکھ کر، کچھ عجیب و غریب لکھ کر، چونکا کر وہ کوئی بڑا کام کر رہے ہیں. تو کسی چیز کو الٹا کر دینا، ایک غیر عقلی بات کر دینا، ایک ایسی بات کر دینا کہ جس پہ سارے جو ہے کہیں کہ چونک جائیں کہ اچھا یہ کیا ہو گیا، یہ کوئی بات نہیں ہوتی. بات وہ ہوتی ہے کہ جس کے پیچھے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کی تہذیب اور اس کی تاریخ موجود ہو. خاص طور پر شعر کے حوالے سے بھی، نظم کی بھی اگر ہم بات کر لیں، یا غزل کے شعر کی بھی اگر ہم بات کر لیں، تو جو مضمون آپ لا رہے ہیں، آپ جب تک کسی لفظ کی معنوی بیک گراؤنڈ سے واقف نہیں ہیں کہ وہ لفظ اردو کی کلاسک میں کہاں کہاں استعمال ہوا ہے، فارسی کی کلاسک میں کہاں کہاں استعمال ہوا ہے، اور آپ اس کو کس انداز میں استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ اسی کنٹینیوٹی میں اس کو ایک نیا اینگل دیں گے، ایک نیا شیڈ دیں گے، تو یہ ایک نئی بات ہوگی، یہ ایک آگے کا سٹیپ ہوگا. لیکن اگر آپ اسے بالکل متضاد معنوں میں استعمال کر کے یہ سمجھیں گے کہ آپ نے کوئی بڑا کام کر لیا ہے، تو وہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ پینٹ کو اوپر پہن لیں اور شرٹ کو نیچے پہن لیں، اور آپ کہیں کہ میں نے ایک جدت کی ایک نئی شکل اختیار کر لی ہے. تو اس لیے جو ہے یہ نیا کام وہ کر سکتا ہے، یہ کام میں جدت وہ بندہ پیدا کر سکتا ہے جسے پرانا کام آتا ہو. ٹھیک ہے نا. تو جس کو پرانی چیز کا ہی پتہ نہیں ہے، وہ اس کے لیے اس پرانی چیز میں کوئی نیا پن پیدا، نئی کوئی چیز نہیں ہوتی، نیا پن ہوتا ہے. آپ ایک نیا پن پیدا کر سکتے ہیں. اور یہ شاعری ہماری گفتگو میں نے زیادہ کر لی، شاعری ہماری انہی کچھ 4-5 بنیادی جذبات ہیں جن کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے. تو اس میں پھر آپ نے نیا کیا کرنا ہے. تو میں بس حاضری کے طور پر ایک غزل کے میں کچھ شعر پیش کر دیتا ہوں. ہر ایک کو ظالم و مظلوم کا پتہ بھی ہے، ہر ایک کو ظالم و مظلوم کا پتہ بھی ہے، ہر ایک کو ظالم و مظلوم کا پتہ بھی ہے،
کسی میں حق کی حمایت کا حوصلہ بھی ہے، ہر ایک کو ظالم و مظلوم کا پتہ بھی ہے، کسی میں حق کی حمایت کا حوصلہ بھی ہے۔ تیرے فرض پہ تصدق، تیرے علم پہ نثار، تیرے فرض پہ تصدق، تیرے علم پہ نثار، لگام کھینچ کے پیچھے شکستہ پا بھی ہے۔ تیرے فرض پہ تصدق، تیرے فرض پہ تصدق، تیرے علم پہ نثار، لگام کھینچ کے پیچھے شکستہ پا بھی ہے۔ ہجوم سنگ دلا میں وہ گل بدست آیا، ہجوم سنگ دلا میں وہ گل بدست آیا، ہجوم سنگ زنا میں وہ دل ربا بھی ہے۔ ہجوم سنگ دلا میں وہ گل بدست آیا، ہجوم سنگ دلا میں وہ دل ربا بھی ہے۔ وہ جس کا نام مورخ قلم پہ لا نہ سکے، وہ جس کا نام مورخ قلم پہ لا نہ سکے، اسی کا نام زمانوں میں گونجتا بھی ہے۔ وہ جس کا نام مورخ قدم پہ لا نہ سکے، اسی کا نام زمانوں میں گونجتا بھی ہے۔ قدم قدم پہ بلاؤں سے پر ہے یہ جنگل، قدم قدم پہ بلاؤں سے پر ہے یہ جنگل، قدم قدم پہ کسی کی مگر دعا بھی ہے۔ قدم قدم پہ بلاؤں سے پر ہے یہ جنگل، قدم قدم پہ کسی کی مگر دعا بھی ہے۔ وہی جو ظلم کی رسی دراز کرتا ہے، وہی جو ظلم کی رسی دراز کرتا ہے، گلے میں ڈال کے رسی وہ کھینچتا بھی ہے۔ وہی جو ظلم کی رسی دراز کرتا ہے، گلے میں ڈال کے رسی وہ کھینچتا بھی ہے۔ نہ کوئی مد مقابل، نہ صف نہ طبل و علم، نہ کوئی مد مقابل، نہ صف نہ طبل و علم، اور ایسی جنگ میں جاذب وہ جیتتا بھی ہے۔ کیا